بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں عبد الوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک پولیٹکس ٹی وی 24/7۔ میں آپ کی خدمت میں چند ایک خبریں لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ انٹرویو جو عمران خان صاحب نے ARY پر عید کے دن دیا، اس کے چند ایک مدرجات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تعلقہ خیز انٹرویو جو ہے وہ جناب وفاقی وزیر داخلہ سابقہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے دیا ہے، اس کے مدرجات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور چند خبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں عمران خان صاحب کا وہ تعلقہ خیز انٹرویو جو انہوں نے ARY کو ارشد صاحب کو دیا۔ تو انٹرویو میں بہت سے سوالات عمران خان صاحب سے پوچھے گئے۔ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو ہے وہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس سے آپ جو ہے وہ کیا پہلے سے آپ کو علم تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو صورتحال چل رہی تھی یہ اچانک نہیں، یہ 3-4 ماہ سے چل رہی تھی، اور 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو اس طرح سے جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دینا جو کہ عوامی نمائندہ ہو، اور اس کو اس طرح سے اتنے بڑے اور جو 6-7ویں نمبر پر آتا ہے ملک، اس کے وزیر اعظم کو ہٹانا یہ بہت ہی بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی پھر اپنے نیریٹو کو دہرایا کہ جو قومیں اپنی عزت نہیں کرتی وہ ان کی کوئی عزت نہیں کرتا، اور بہت سارے انہوں نے جو ہے وہ مثالیں بھی دی۔ انہوں نے اور بھی جو دنیا میں رجیم چینج کیے ہیں امریکنز نے، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایران میں کیسے چینج ہوا، اور اس طرح کے دوسرے ممالک میں جو ہے وہ کیسے چینج ہوا۔ انہوں نے جو ہے وہ چینج کر کے وہاں پر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ دوبارہ آ گئی۔ تو اسی طرح سے انہوں نے پھر ایک بار اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ وہ کسی ملک کے مخالف نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی نہیں چاہتے، نہ ہی وہ کسی کے مخالف ہیں، بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ دوستی چاہتے ہیں، لیکن برابری کے لیے، اور کسی کے کہنے پر وہ اپنی عوام کا جو ہے وہ اس کو کسی ایسی آگ میں نہیں جھونک سکتے جس طرح کے پیچھے جو ہے وہ ہوا، اور ہمارے 80,000 لوگ جو ہے وہ شہادت نوش فرمائی، انہوں نے وہ مارے گئے اس میں، جو کہ اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایسا بھی کہا، یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کمیشن نہیں بنائے جاتے، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو لیٹر میمو ہے اس پر کمیشن بنایا جانا چاہیے، اور وہ کمیشن جو ہے وہ جناب چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بنایا جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی سربراہی میں بنا کر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے انالیسز جو ہے ہمارے ملک میں نہیں ہوتے، اور دیکھنا چاہیے کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں ہوئی ہیں، اور عام جو جن لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے ان کے علم میں آنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں ان پر پہلی بات ہے کمیشن بنائی نہیں جاتے، اگر کمیشن بنائے بھی جائیں تو انہوں نے سکوت ڈاکہ کا ایک ذکر کیا کہ 25 سال کے بعد اس کا رزلٹ آیا۔ اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، جب 25 سال گزر جائیں تو پھر آپ اپنی غلطیوں کو کیسے سنواریں گے یا سدھاریں گے، جب تک کہ آپ ان کسی بھی چیز کے انالیسز نہیں کریں گے، اس کا ریوزٹ نہیں کریں گے، اس کو ریویو نہیں کریں گے، تو پھر ایسی صورتحال جو ہے وہ ان کے مطابق بلکہ ہر ذی شعور انسان جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اور حالات جو ہے وہ پیش آتے رہیں گے، اور ہم جو ہے وہ کبھی بھی اپنی عزت اقوام عالم میں نہیں کروا سکیں گے۔ یہ رہی بات جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی مجھے دھچکا لگا ہے جس پر، اور ایک بات اور بڑی پیاری جو ہے انہوں نے جناب ارشد صاحب نے بتائی کہ کیونکہ وہ آخری دن جب عمران خان صاحب بنی گالہ روانہ ہو رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کو چھوڑ کر، تو انہوں نے کہی کہ اور اس بات کی تصدیق کی کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میں جب بھی مجھے تو میرا کوئی یہاں اتنا سلسلہ نہیں ہے، میں نے نہیں گاڑے ہوئے کھونٹے یہاں پر کہ میں یہاں بیٹھا رہوں گا، جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں بانی گالہ چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آخری رات انہوں نے اپنی ایک صرف ڈائری اٹھائی اور پھر وہ اپنے گھر کو چلے گئے۔
تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک عظیم لیڈر کا جو کہ جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ تو دوسری بات جو ہے یہاں پر جو سب سے اہم میں کرنے جا رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صورتحال جو ہے یہ ہے کہ وہ اس حد تک عوامی جو صورتحال ہے اس سے مطمئن ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے الیکشن سے کم کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے ایک بات واضح طور پر یہ کہی ہے کہ اگر ملک کے یہ چیزیں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، جدوجہد ایک دن کی نہیں ہوتی، ایک ماہ کی نہیں ہوتی، جدوجہد ہمیشہ لمبی ہوتی ہے اور اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدوجہد کئی مرتبہ کئی سالوں تک کئی سال جو ہے گزر جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آزادی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہے حقیقی آزادی کی جنگ ان کے مطابق، اور حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے وہ جس کا تعلق آزادی سے ہو، حقیقی آزادی سے ہو، وہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کو چھیننا پڑتا ہے، اور وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی تلخ خیز جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی اس ملک کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان بھی دے دیں گے لیکن ملک کے پاکستان پر حرف نہیں آنے دیں گے، اور ایسی صورتحال کے خلاف ایک تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں، ہمارے بچے جو ہے وہ ایک آزاد ملک کے باسی ہوں۔ تو یہ تھی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں جو سابق وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد نے ایک انٹرویو دیا ہے آف دا ریکارڈ پر، انہوں نے کیا کہا۔ تو انہوں نے آف دا ریکارڈ پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ 3 دن یا 4 دن کے اندر اتنی بڑی ہو جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ میں یہ بات وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ ان کا یقین ہے کہ 30 مئی سے پہلے انہوں نے یہ بات بڑے وثوق سے کہی ہے کہ 30 مئی سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، اور ان کا باقاعدہ رابطہ ہے، اور وہ ایک تھرڈ پارٹی کے حوالے سے جو ہے یہ کردار ادا کرنے کے لیے، اگر ان کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو وہ کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور جو معاملات ہیں یا کچھ شک و شبہات ہیں یا کہہ سکتے ہیں آرمی کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہیں اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بات بڑے وثوق سے کہی ہے کہ میں دعوے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں کہ 30 مئی سے پہلے یہ حکومت آگے نہیں جانے والی ہے، اور یہ حکومت جو ہے وہ اپنے بس 30 دن کے اندر ختم ہو جائے گی، اور نئے الیکشن کا اعلان جو ہے ممکن ہے کہ ہو جائے۔ ان کے مطابق کوئی بات حتمی نہیں کی جا سکتی سیاست میں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس یہ بڑی یہ خبر انہوں نے جو ہے وہ وثوق کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی ہے وہاں پر۔ تو یہ صورتحال ہے جناب ابھی تک کی۔ اور ایک اور بات جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی وہاں پر واضح کی ہے کہ یہ جو ہے فرا کے نام سے جو ہے صرف عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب پر تو وہ کسی قسم کی کوئی ایسا کردار کشی کا کوئی اور کر نہیں سکتے، کوئی کرپشن کا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر وہ عید کے بعد کوئی گرفتاریاں کرتے ہیں تو عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کسی گرفتاری سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے موقف پر وہ قائم رہیں گے، اپنا نیریٹو وہ بیان کرتے رہیں گے، عوام کو بتاتے رہیں گے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ لا کر مسلط کی گئی ہے، یہ
اور ایک بار پھر انہوں نے یہ اس بات کا بتایا کہ جب سوال ان سے کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مداخلت تھی یا سازش تھی، تو انہوں نے کہا کہ سازش پہلے کی جاتی ہے اور مداخلت بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس بات سے دوبارہ انہوں نے اس بات کا احاطہ کیا۔ تو یہ ہے جناب والا صورتحال آج تک کی۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔